عورت مر گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے، تو اس کے بائیں جانب سے پیٹ کو چاک کر کے بچہ نکالا جائے، اور اگر عورت زندہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا ہے اور عورت کی جان پر بنی ہوئی ہے، تو یعنی اگر مرا ہوا بچہ عورت کے پیٹ میں رہنے سے عورت کی جان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں بچے کو کاٹ کر نکال لیا جائے گا، جس طریقے سے بھی ہوگا بچے کو نکال لیا جائے گا، اس لیے کہ اب وہ بچے کی زندگی نہیں رہی، اس کی وجہ سے دوسرے کی زندگی اگر بچنے کی امید ہے تو اس کی زندگی بچائی جائے گی، بچے کو کسی بھی طریقے سے نکال لیا جائے گا۔ اور اگر عورت مر گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو حنفی مسلک اور مذہب یہی ہے کہ بچے کو نکال لیا جائے گا، لیکن شافعیوں کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے امام جعفر طحاوی، جنہوں نے شرح معنی الآثار طحاوی شریف کو تحریر کیا ہے، تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ ان کے شکم ہی میں تھے۔ اتنے بڑے امام کو اسی طریقے سے دنیا میں لایا گیا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس طریقے سے وہ دنیا میں تشریف لائے۔ جب ایک جان چلی جائے تو دوسری جان کو بچایا جائے گا، اور دوسری جان اندر چلی گئی تو جو جان حیات پذیر ہے تو اس کو بچایا جائے گا۔ یہی اسلام ہے اور اسلام نے اسی کا حکم دیا ہے۔ یہ مسائل چلتے ہی رہیں گے، آپ حضرات میسج کر کے کفن، دفن، موت، میت، تلقین، ان سارے مسائل ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔